السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویل. اچھا بچوں, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری لاسٹ کلاس میں لائف ان مکہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, آج ہمیں لائف ان مدینہ اسٹارٹ کرنی ہے. اس سے پہلے کہ ہم لائف ان مدینہ اسٹارٹ کریں, میں نے ذرا کچھ اسٹوڈنٹس کی کوئریز لیں. تو ایک اسٹوڈنٹ نے ہم سے یہ پوچھا کہ سر, اگر آپ ایک دفعہ بتا دیں کہ پروفٹس ریلیشن وتھ قریش ان مکہ, اس کا ہم کیسے آنسر اٹیمپٹ کریں گے. ٹاپک کا نام کیا ہے؟ پروفٹس ریلیشن وتھ قریش. بہت دھیان سے اگلی بات میری سنیے گا. آگے کیا کہا میں نے؟ پروفٹس ریلیشن وتھ قریش ان مکہ. ایک ورڈ سے پورا آنسر چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ ان مکہ کو لکھیں گے تو آپ نے مکہ میں ریلیشن بتانے. اگر آپ نے اس مکہ کی جگہ مدینہ لکھ دیا, پورا آنسر بدل جائے گا. مدینہ میں قریش کے ساتھ انٹریکشن, بیٹل آف بدر, احد, ٹرینچ, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ٹریٹی آف حدیبیہ سائن ہوئی, اور پھر فائنلی مکہ فتح ہوا. سمجھ میں آئی بات اسٹوڈنٹس؟ کانکویسٹ آف مکہ. تو مجھے بتاؤ, ایک ورڈ سے پورا آنسر چینج ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اگر ہم بول رہے ہیں بھائی پروفٹس ریلیشن وتھ قریش ان مدینہ, تو بدر, احد, ٹرینچ, ٹریٹی آف حدیبیہ, کانکویسٹ آف مکہ, یہ آنسر ہوگا. سمجھ میں آئی بات میری بچوں؟ یس اور نو؟ دیٹس گریٹ. اچھا جی, اگر ہمارے پاس ایک بچے, لیکن بچے کا سوال تھا سر پروفٹس ریلیشن وتھ قریش ان مکہ آپ بتائیں. پروفٹس ریلیشن وتھ قریش ان مکہ آپ بتائیں. تو میرے دوست, بڑے دھیان سے آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ اس سوال میں بچے پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں. 2022 کا یہ سوال ہے جو آپ نے ابھی پوچھا میرے بچے. اس سوال میں بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف پروفٹس ریلیشن وتھ قریش لکھ تو دیتے ہیں, لیکن آفٹر ریویلیشن لکھ دیتے ہیں, یعنی پرسیکیوشن آن پروفٹ. میرے دوست, آپ سے سوال میں ایگزامینر نے کیا پوچھا ہے؟ آپ یہ بتاؤ کہ بھائی پروفٹ کا ریلیشن قریش کے ساتھ مکہ میں, تو مکہ میں پہلے 40 سال بھی تو ہیں. یس اور نو؟ کیا پہلے 40 سال نہیں ہیں؟ تو اب آپ نے, اچھا, اور اگر کوئی بچہ لکھتا بھی ہے تو اتنا بریفلی لکھتا ہے کہ ایگزامینر اس کو اچھے مارکس نہیں دیتا. مثال کے طور پر وہ کیا لکھ دے گا کہ بھائی نبوت سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا ٹروتھفل, صادق اور امین. تو بھائی اگر آپ اس طرح آنسر اٹیمپٹ کر کے آ جاؤ گے, بس اتنی بات لکھو گے, تو obviously آپ کو اچھے مارکس نہیں ملیں گے. میری بات سمجھ میں آئی؟ جیسے میں آپ کو وہ کویسچن دکھا رہا ہوں, پہلے ایک منٹ میں آپ کو لیٹ می شو یو دا کویسچن, جو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے اب یہ سوال مجھ سے کیا کہ سر اگر پروفٹس ریلیشن وتھ قریش والا آپ ذرا کویسچن بتا دیں. تو میں نے آپ کو بتایا یہ سوال ہمارے پاس اکتوبر 2022 میں آیا تھا. جی ذرا دیکھیے گا. Describe the ways in which the clans in Makkah treated the Prophet sallallahu alaihi wasallam before and after he received revelation. تو before کو آپ اس طرح لکھو گے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش سے تھے؟ yes or no؟ ذرا جلدی جلدی جواب دیجیے گا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا brought up amongst قریش ہوا؟ جیسے حلیمہ سعدیہ سے پروفٹ نے عربک سیکھی, قریش کے بیچ میں ہی پروفٹ رہے, ہے نا. کیا بچپن میں پروفٹ نے قریش کے لیے بکریاں چرائیں؟ he used to graze the sheep for the Makkans. تو یہ لکھو گے یعنی he used to graze the sheep for Makkans. کیا سیکریلیجیس وار میں پروفٹ نے قریش کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا, جس میں ان کا رول تھا picking arrows, pass them to his uncle. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش امپورٹنٹ میٹنگ میں انوائٹ کرتے تھے؟ عبداللہ بن جدان کے گھر جو میٹنگ ہوئی, کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اپنا بزنس پارٹنر بناتے تھے؟ اور جب پروفٹ آنےسٹلی بزنس کرتے ہیں تب ان لوگوں نے پروفٹ کو ٹروتھفل اور ٹرسٹ وردی, صادق اور امین کہنا شروع کیا. سمجھ میں آیا کیسے آنسر لکھنا ہے؟ پھر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی قریش کی ایک لیڈی حضرت خدیجہ سے ہوئی؟ پھر کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ اپنے ڈسپیوٹ میں جج بناتے تھے؟ ایگزامپل بلیک اسٹون, فکسنگ آف بلیک اسٹون کے وقت جو جج بنایا. ایون آفٹر پروفٹ ہرڈ, جب تک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی پریچ کرتے تھے, کیا تب بھی ان لوگوں نے پروفٹ کو ماؤنٹ صفا پہ یہ کہا یا نہیں کہا, وی ہیو آلویز وٹنس دا ٹروتھ فرام یو؟
کیا ایون آفٹر نبوت بھی یہ اپنی بلونگنگز پروفٹ کے پاس رکھواتے تھے؟ مائگریشن سے پہلے پروفٹ نے حضرت علی سے کہا امانتیں ریٹرن کریں. تو یہ ہو گیا پیرا 1. کچھ سمجھ میں آیا اسٹوڈینٹس؟ پیرا 1. اور آفٹر تو بچوں والی باتیں ہیں, آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے آفٹر میں کیا لکھ دیں گے ہم. آفٹر میں آپ بتاؤ پروفٹ کو وربلی کیسے ٹارچر کیا, مینٹلی کیسے ٹارچر کیا, فزیکلی کیسے پروفٹ کو ٹارچر کیا گیا. وربلی جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو میڈ کہا گیا, میجیشین کہا گیا, قرآن کو مین میڈ بک کہا گیا, پروفٹ کے انکل کو تھریٹس دیے گئے تو پروفٹ مینٹلی ڈسٹرب ہوئے, پروفٹ کو رشوت دینے کی کوشش کی گئی, یس اور نو. انٹسٹائنز رکھی گئی, اسٹرینگولیشن اسٹوری آپ کو بتائی, ان کی فیملی کے ساتھ بوائیکاٹ کیا. ہو گیا آنسر یہ ہمارا, یس اور نو. تو پروفٹس ریلیشن وتھ قریش کے تمام بچوں کو کلیئر ہو گیا ہے بھائی. یہ تو ہو گیا, میں نے آپ کی کوئریز کے آنسر کر دیے. میرا ٹاپک آج کا یہ نہیں ہے. ہم لائف ان مکہ الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہمیں جو ہے وہ اسٹارٹ کرنی ہے لائف ان مدینہ. ٹھیک ہے میرے بچے, کون سا ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے ہمیں بچوں؟ ٹائپ کر کے بتائیے گا مجھے. لائف ان مدینہ, صحیح ہے. اچھا جی, اب سر لائف ان مدینہ ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں. دیکھو بیٹا, پھر میری ایک عادت ہے, جب بھی ہم لوگ کوئی نیا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کے ان کو پاسٹ پیپر کے کوسچنز بتا دیتا ہوں اور ایک ذرا سیکوینس سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی لائف ان مدینہ میں ہمیں کون کون سے ٹاپکس پڑھنے ہیں. تو ذرا توجہ سے میری بات سب سنیں گے, ٹھیک ہے. ابھی ہم لائف ان مدینہ جو اسٹارٹ کریں اس کی سیکوینس کیا ہے, بہت دھیان سے میری بات سننی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو اسپینڈ کیے ہیں ایئرز, وہ کتنے ہیں؟ لاسٹ 10 ایئرز, یعنی شروع کے 53 ایئرز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپینڈ ان مکہ. اس میں سے 40 نبوت سے پہلے کے ہیں, 13 آفٹر پروفٹ ہوتے ہیں. آخری 10 سال پروفٹ نے کہاں گزارے ہیں؟ مدینہ میں. حضرت عمر کی خلافت میں کیونکہ یہیں سے ہجری کیلنڈر انٹروڈیوس ہوا, اسی لیے یہاں میں ایک ورڈ یوز کروں گا اے ایچ کا. اے ایچ کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ہجرا, ہجرت, جب پروفٹ نے ہجرت کی. سمجھ میں آئی بات؟ اے ایچ کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر ہجرت. صحیح ہے بیٹا. اب آج جو ہمیں کویسچن کرنا ہے وہ ہے ایونٹس آف فرسٹ اے ایچ. میں بھی آپ کو اس کا پاسٹ پیپر کا کویسچن شو کروں گا. 2022 میں ہمارے پاس اس پر سوال آیا. کیسے آیا پہلے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک منٹ, ایک ذرا پاسٹ پیپر کا کویسچن دیکھ لیتے ہیں ہم, جسٹ اے منٹ. 2022 کا اگر ہم 11 والا ویریئنٹ دیکھیں جو انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے میرے بچوں, جسٹ اے منٹ. ہمیں دیکھنے ہیں اکتوبر نومبر 2022 اور ویریئنٹ ہے 11, یعنی جو انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے. اس کا اگر ہم بیٹا کویسچن دیکھیں تو دیکھو ایگزامینر نے ہمیں کن ورڈنگز کے ساتھ ایونٹس آف فرسٹ اے ایچ پر سوال دیا. ریسنٹ ورڈنگز ایگزامینر کی کیا ہیں جی؟ ذرا آپ ریڈ کر لیجئے گا. عبداللہ آصف, جی عبداللہ آصف بیٹا آپ ریڈ کر لیں یہ کویسچن جی, یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ریڈ کر لے جس کا مائک ورک کر رہا ہے. If your mic is working, please read the question. الشبا آپ ریڈ کر لیں, چلیں الشبا. Write an account of the first actions taken by the Prophet, peace be upon him, to establish a Muslim community in Medina. Very good. دیکھو ایگزامینر نے کیا کہا آپ سے, write an account of the first actions taken by the Prophet to establish a Muslim community in Medina. فرسٹ ایکشنز پروفٹ کے کیا تھے؟ مدینہ آتے ہی مسجد نبوی بنائی تھی, اذان انٹروڈیوس ہوئی تھی, انصار مہاجرین کے درمیان بردرہڈ اسٹیبلش کیا تھا, اور پروفٹ نے مسلمز اینڈ نان مسلمز مل کر رہیں, چارٹر آف مدینہ ایک ٹریٹی سائن کی تھی. صحیح ہے, سوال سمجھ میں آیا؟ ورڈنگ سمجھ میں آئے؟ سر اس کی ذرا مشکل والی ورڈنگز بتائیں. 2025 کا میں آپ کو ایک پیپر شو کرتا ہوں, اس کی تھوڑی مشکل والی ورڈنگز بھی سمجھتے ہیں. دیکھو ایگزامینر آپ کو جب سوال دیتا ہے نا تو وہ آپ کو ورڈنگز میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ پھنس گئے, ایگزامینر کا مقصد پورا ہو گیا اور آپ کے مارکس کٹ گئے. اگر آپ نہیں پھنسے, آپ نے سوال کو سمجھ لیا, کیونکہ کنٹینٹ تو آپ کو آتا ہوگا, ظاہر سی بات ہے آپ پڑھ کے جا رہے ہیں, سوال سمجھ لیا آپ نے, ریلیونٹ کنٹینٹ لکھ دیا, وہیں آپ کے مارکس
اچھے آ جائیں گے, وہیں آپ کا گریڈ اچھا آئے گا. مثال کے طور پر ہم یہ والا سوال دیکھتے ہیں. ایگزامینر نے ہمیں ایک سوال دیا, آؤٹ لائن the tasks the prophet sallallahu alaihi wasallam undertook to overcome divisions and create unity in the first year in Medina. سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایگزامینر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈویژنز کو ختم کرنے کے لیے اور یونٹی کریٹ کرنے کے لیے فرسٹ ایئر ان مدینہ میں پروفٹ نے کون کون سے ایکشنز لیے. تو کیا مسجد نبوی بنی؟ جب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے یونٹی ہوگی, نماز پڑھنے جائیں گے, ٹھیک ہے, نئے نئے لوگوں سے ملیں گے, کوئی بندہ غریب ہوگا اس کی مدد کریں گے, جس سے عام طور پر ہماری ملاقات نہیں ہوتی, مسجد میں ملاقات ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو ابے بھائی تو ابھی تک زندہ ہے, ہم تو سمجھے تو مر گیا. ایسے دوست مل جاتے ہیں نہیں ملتے, مذاق کرتے ہیں نہیں کرتے, تو مسجد میں ہی ملاقات ہو رہی ہے. ایک بندہ کافی ٹائم سے مسجد میں نہیں آ رہا ہوتا, یار وہ بندہ تو ایسے دوست مذاق کرتے ہیں, آپ کو حیران زیادہ نہ, میں ایسے مذاق کر رہا ہوں نا, ایسے مذاق کرتے ہیں لڑکے. اچھا بھائی اگر کوئی بندہ کافی ٹائم سے مسجد میں نظر نہ آئے, یار وہ سلیم صاحب کافی ٹائم سے مسجد میں نظر نہیں آئے, ذرا دیکھیں تو صحیح کیا ہوا. 2-3 لوگ گھر جاتے ہوں گے, پتہ چلتا ہے سلیم صاحب تو ملک سے باہر گئے ہوئے, پتہ چلتا ہے اللہ نہ کرے ان کا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے. اچھا بھائی آپ کو اگر جو ہے وہ کوئی چیز منگوانی ہے ذرا بتا دیں, ہم آپ کی مدد کریں. بتاؤ یونٹی پروموٹ ہو رہی ہے, کریٹ ہو رہی ہے یونٹی. تو یہ آپ نے بتایا. کیا پروفٹ نے فرسٹ ایئر ان مدینہ میں بردرہڈ اسٹیبلش کیا تھا؟ کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ایئر ان مدینہ میں مسلم یا نان مسلم مل کر رہے ٹریٹی آف مدینہ سائن کی تھی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تھوڑی سی مشکل ورڈنگز ہیں, لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے اس کو پڑھ لو گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کیا آپ کو پاسٹ پیپر کی ورڈنگ سمجھ میں آ گئے؟ یہ بڑی انپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے شروع کے 15 منٹس میں, اس پر ہم انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں مزید نیکسٹ جو ہے وہ آگے فردر جب ہم ٹاپک پڑھ رہے ہوں گے. ابھی تو ہمیں بات کرنی ہے پاسٹ پیپر کے کوسچنس کی. تو بھائی سب سے پہلے تو ہم نے بات کر لی کس کی؟ ایونٹس آف فرسٹ آفٹر ہجرہ کی. میں نے پاسٹ پیپر کے کوسچن بھی آپ کو اس کے شو کر دیے. دوسرا ٹاپک ہمارے پاس 10 مارک کا کوسچن آتا ہے بردرہڈ پہ. ابھی ریسنٹلی اکتوبر نومبر 2025 جس کی ابھی 15 جنوری کو جس کا ریزلٹ بھی آئے گا, ایگزامینر نے آپ کو بردرہڈ کے اوپر 10 مارک کا سوال دیا ہے. صحیح ہے؟ اچھا جی, چارٹر آف مدینہ کے اوپر سیپریٹ 10 مارک کا کوسچن آتا ہے. کب آیا ہے آپ سرچ کر لیجئے گا, مئی جون 2022 12 ویریئنٹ. یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل ویڈنسڈے والی کلاس میں پراپر بردرہڈ 10 مارک کا اور چارٹر آف مدینہ 10 مارک کا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے 2 آفٹر ہجرہ میں ایک جنگ ہوئی بیٹل آف بدر 2025 میں, اس کا سوال آیا. صحیح ہے بیٹا؟ 2 آفٹر ہجرہ میں بدر ہوئی. اب مجھے بتاؤ مسلمان بدر جیت گئے یا ہار گئے؟ ذرا جلدی جلدی ٹائپ کر کے بتائیے گا, جیتے یا ہارے؟ مسلمان جیت گئے. جب مسلمان جیت گئے تو قریش نے اس کا بدلہ لینے کے لیے 13 منتھس تک پریپریشن کی, اور 3 آفٹر ہجرہ میں ایک جنگ ہوئی. جنگ کا نام کیا ہے؟ بیٹل آف احد. ہو گئی جنگ. اب بتائیے مسلمان احد ہار گئے یا جیت گئے؟ obviously ہار گئے. ٹھیک ہے, جب مسلمان جنگ احد ہار گئے ایک غلطی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے, اب قریش جو ہیں وہ اسی طرح جیوز, اسی طرح عرب فائٹرز, یہ سب مل کر 5 آفٹر ہجرہ میں مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے آ گئے. سکسیسفلی مدینہ نے پروفٹ نے مدینہ میں ٹرنچز ڈگ کر کے مدینہ کو ڈیفینڈ کیا. یس اور نو؟ 5 آفٹر ہجرہ میں کون سی جنگ ہوئی؟ بیٹل آف ٹرنچ. لیکن 6 آفٹر ہجرہ میں قریش نے ہمارے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کر لی. ٹریٹی کا نام کیا ہے؟ ٹریٹی آف حدیبیہ. کر لی سائن ٹریٹی آف حدیبیہ. اس ٹریٹی میں کیا ڈیسائیڈ ہوا کہ 10 سال تک قریش ہم سے لڑائی نہیں کریں گے. یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے نہیں؟ There will be no war between Muslims and Quraysh for the 10 years. لہذا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا. لیٹرز ٹو ایمپررز 10 مارک کا کوسچن ابھی 2025 میں آیا ہے. یس اور نو؟ پروفٹ نے پوری دنیا میں لیٹرز جو ہے وہ ایمپررز کو بھیجے. پڑھیں گے ہم یہ ٹاپک, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, مدینہ پر اٹیک کس نے کیا تھا؟ اس ٹرائب کا نام ہے اچھا بنو نذیر. قریش کو انسٹیگیٹ کس نے کیا تھا, بھڑکایا کس نے تھا؟ بنو نذیر, جو کہ جیوز ہیں. یہ رہتے کہاں پہ تھے؟ خیبر میں. تو جو ایک دفعہ اٹیک کر چکے ہیں مدینہ پر, کیا وہ واپس اٹیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ واپس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خیبر پر اٹیک کریں, ان یہودیوں کو ذرا سبق سکھائیں تاکہ آئندہ یہ لوگ مدینہ پر اٹیک کرنے کا پلان نہ کریں. سمجھ میں آیا؟ تو 7 آفٹر ہجرہ میں کون سی جنگ ہوئی میرے بچے؟
بیٹل آف خیبر. صحیح ہے بھائی. اچھا جی, اگلی بات, پروفٹ نے جو لیٹرز لکھے اس میں کیا پروفٹ کے ایک ایمبیسڈر کو قتل کیا گیا یا نہیں, حارث بن عمیر کو؟ پڑھیں گے ہم. اس کے نتیجے میں کون سی جنگ ہوئی؟ بیٹل آف موتا. ہم 3,000, سامنے سے رومنز 200,000, 2 لاکھ کی آرمی ہے نا, سب کو پتا ہے. خیر ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, 6 آفٹر ہجرہ میں ایک ٹریٹی سائن ہوئی, ٹریٹی آف حدیبیہ. 8 آفٹر ہجرہ میں قریش نے وہ ٹریٹی توڑ دی یا نہیں توڑی؟ تو پھر مسلمانوں نے کیا کانکر کر لیا؟ مکہ فتح کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جب مکہ فتح ہوا تو طائف کے لوگ مسلمانوں سے جیلیسی فیل کرنے لگے, حسد کرنے لگے, مسلمانوں کے خلاف آرمی پریپیئر کر لی. 8 آفٹر ہجرہ میں ایک جنگ ہوئی, جنگ کا نام کیا ہے؟ بیٹل آف حنین. سمجھ میں آیا؟ پڑھیں گے ہم. پروفٹ کو پتا چلا کہ مدینہ پر اٹیک کرنے والے ہیں. کون اٹیک کرنے والے ہیں؟ رومنز. لہذا پروفٹ نے کہا جہاد فرض عین ہو چکا ہے, سب جہاد کرنے جائیں گے. 9 آفٹر ہجرہ میں ایک ایونٹ ہوا, تبوک ایکسپیڈیشن. پروفٹ 30,000 کی آرمی لے کر گئے, لیکن ہیراکلیس لڑنے کے لیے نہیں آیا. یہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی, تبوک تک کا ایریا مسلمز نے کانکر کر لیا. سمجھ میں آئی بات؟ 9 آفٹر ہجرہ میں کون سا ایونٹ ہوا؟ تبوک ایکسپیڈیشن. اس کے بعد پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر 9 آفٹر ایک ورسز آئی, 9 آفٹر ہجرہ میں حج فرض ہوا. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے نہیں گئے. کریم بیٹا آپ کا مائک سارا اوپن ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے مائک سے آواز آ رہی ہے. آپ ذرا اگر اپنا مائک میوٹ کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا, جزاک اللہ خیر. اچھا میرے دوست, کیا بات کر رہے تھے ہم؟ 9 آفٹر ہجرہ میں حج فرض ہوا, لیکن بہت سارے ڈیلیگیشن پروفٹ سے ملنے آ رہے تھے. رومنز لڑنے نہیں آئے تو مسلمانوں کو فیم تو ملے گی یا نہیں بچوں؟ اتنے ڈیلیگیشن آئے کہ اس سال کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ ایئر آف ڈیلیگیشن, عام الوفود. لہذا پروفٹ خود حج کرنے نہیں گئے, ابو بکر کو بھیجا. ٹھیک ہے, اگلے سال پروفٹ نے حج کیا. ٹاپک سوال ایک آتا ہے فائنل سرمن اور پروفٹ حج. اگر فائنل ایئر آف پروفٹ حج پر سوال آ جائے تو اس میں ہم کچھ فائنل ایئر کے ایونٹس, پروفٹ کا حج اور ان کی ڈیمائز, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کیسے ہوا, یہ ایونٹس لکھیں گے. سمجھ میں آیا؟ اور آخر میں ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کوالٹیز پڑھیں گے کہ پروفٹ جو ہے وہ سمپلسٹی شو کرتے تھے. اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جینرس تھے, دشمنوں کو معاف کرتے تھے. پروفٹ پیشنس شو کرتے تھے, انصاف کرتے تھے. کوئی بھی 2 کوالٹیز آ جائیں گی. پھر ہم پڑھیں گے پروفٹ کے ریلیشن منافقین, ہپوکریٹس کے ساتھ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن اوور آل نان مسلمس کے ساتھ. کیا تمام اسٹوڈنٹس کو پاسٹ پیپر کے کویسچن سمجھ میں آ گئے؟ لائف ان مدینہ کے کیا سیکوینس سمجھ میں آ گئی؟ یس اور نو؟ کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال؟ جی بیٹا, جو یہاں پر نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھ میں آیا؟ الشبا, امین, امین تو بنائے نہیں ہے, انابیہ, عریشہ, حاجرہ. بیٹا آپ کو لائف ان مدینہ کی سیکوینس سمجھ میں آئی؟ حوریہ بیٹے, لبیکا, احمد, حمزہ, انابیہ, رانیہ سعید, شیخ کریم, صوبیہ صدیقی, عروہ, زینب, شفا. کلیئر ہے بیٹا؟ ستائش, صفا کاشف, منیب, ارسلان, سب کو کلیئر ہے؟ جازم, ہبا, فائق, اشال. ٹھیک ہے بھائی, آگے بڑھ جائیں اب ہم. چلیں گڈ. چلیں بیٹے, آپ لوگوں نے ورڈنگز لکھی یا نہیں لکھی؟ ذرا مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کائنڈلی. رائٹ این اکاؤنٹ آف دا فرسٹ ایکشنز ٹیکن بائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ورڈنگز لکھی ہیں آپ نے؟ نہیں لکھی؟ چلے میں لکھوا دیتا ہوں. جسٹ اے منٹ, چلے میں ورڈز آپ کو لکھوا دیتا ہوں. پیج نمبر 50. ان نوٹس کا آپ کے پاس آن لائن ایکسس آلریڈی ہے. جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں انشاءاللہ کلاس کے بعد ایکسس دے دوں گا. یہ کویسچن لکھیں آپ اپنے پاس. Write an account of the first actions taken by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to establish a Muslim community in Medina. ٹھیک ہے, آپ چاہو تو 2025 والی ورڈنگز بھی لکھ سکتے ہیں. یہ سوال ہمارے پاس آیا تھا اکتوبر نومبر 2022 میں. ٹھیک ہے, ویریئنٹ ہے 11. اور اسی طرح کا ایک سوال ہمارے پاس ڈفرینٹ ورڈنگز کے ساتھ آیا ہوا ہے مئی جون 2025 11 ویریئنٹ میں. ٹھیک ہے, ورڈنگز لکھ لیں آپ سب نے؟
ٹاپک اسٹارٹ کروں میں اب؟ ابھی تک میں نے جسٹ پاسٹ پیپر کے کویسچنز آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں. یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ چلیں گڈ. اچھا بھائی اب اس کا آنسر کس طرح لکھنا ہے؟ تو اسٹوڈینٹس ہم 4 پیراگراف میں اس کا آنسر اٹیمپٹ کریں گے. صحیح ہے؟ کتنے پیراگراف میں اس کا آنسر اٹیمپٹ کریں گے ہم؟ 4 پیراگرافس میں. پیرا 1 میں ہم انٹروڈکشن لکھیں گے. پیراگراف 2 میں ہم مسجد نبوی واز بلڈ اینڈ اذان واز انٹروڈیوس، یہ باتیں بتائیں گے. پیرا 3 میں ہم بات کریں گے بردرہڈ کیسے اسٹیبلش کیا پروفٹ نے. اور لاسٹ پیراگراف میں ہم لکھیں گے بریفلی چارٹر آف مدینہ کے بارے میں، ٹریٹی آف مدینہ کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ انٹروڈکشن، مسجد واز بلڈ اینڈ اذان واز انٹروڈیوس، یہ P2 ہو گیا. بردرہڈ واز اسٹیبلش، یہ پیراگراف 3. چارٹر آف مدینہ پیرا 4. ٹھیک ہے بیٹا؟ ذرا جلدی سے اس کی پکچر لے لو آپ. اس کی پکچر لیں، اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں. ذرا جلدی سے اس کی پکچر لے لیں اسٹوڈینٹس، آپ اپنے اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں. بردرہڈ کا 10 مارک کا کوسچن ہم بعد میں کریں گے نیکسٹ کلاس میں، اور چارٹر آف مدینہ کا 10 مارک کا کوسچن ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. جیسے آپ کے سامنے اسکرین پر ورڈنگ موجود ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار اور مہاجرین کے درمیان بردرہڈ اسٹیبلش کیا، اس کے اوپر ایک اکاؤنٹ لکھیں، اس کا پیٹرن الگ ہے. اور چارٹر آف مدینہ کا کوسچن بالکل ڈفرینٹ ہے کہ گیو این اکاؤنٹ آف دا tribes living in Medina and the details of the constitution of Medina that brought them all together. یعنی سیپریٹ پیرا 3 پہ 10 مارک کا سوال آ سکتا ہے، سیپریٹ پیرا 4 پہ جو ہے وہ ایگزامینر آپ کو 10 مارک کا کوسچن دے سکتے ہیں، جو کہ ہم نیکسٹ کلاس میں یہ 2 ٹاپکس پڑھیں گے. ابھی سوال آیا ہے کہ فرسٹ آفٹر ہجرا میں کون کون سے ایونٹس ہوئے وہ لکھو. آ گئی بات سمجھ میں؟ اچھا بیٹا، جس اسٹوڈنٹ نے لیٹ جوائن کیا ہے، شروع کے 20 منٹ میں ہم نے کافی امپورٹنٹ ڈسکشن کی ہے. پلیز آپ تمام اسٹوڈنٹ مجھ سے ریکارڈنگز لے لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ 20 منٹ میں بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے 2 پاسٹ پیپر کے کوسچن ڈسکس کر لیے ہیں. پروفٹس ریلیشن وتھ قریش ان مکہ اینڈ مدینہ، پھر لائف ان مدینہ کا جو میں نے آپ کو سیکوینس بتائی ہے. تو اس لیے ریکارڈنگ ضرور لے لیجئے گا جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں اب ہم آنسر. آپ نے کیا لکھا بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم migrated with حضرت ابو بکر leaving حضرت علی behind secretly. Finally ایونٹس کو ہم اسکپ کرتے ہوئے لکھیں گے کہ بھائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم reached at قبا where محمد صلی اللہ علیہ وسلم built the مسجد قبا. پروفٹ نے وہاں ایک مسجد قبا بنوائی. حضرت علی جن کو پروفٹ نے مکہ میں اسٹے کرنے کا کہا تھا، انہوں نے بلانگنگز ریٹرن کی جو ان کے ریئل آنرز تھے، اور پروفٹ کو قبا میں ہی کیا کر لیا میرے بچے؟ جوائن کر لیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ انٹرو لکھ رہے ہیں نا یہ ہم. اس کے بعد آپ نے کیا بتایا بھائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرنی کو کنٹینیو کیا، اور فائنلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کوارٹرز آف بنو سالم. اور بنو سالم کے کوارٹرز میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز لیڈ کی. ورنہ مسلمان جمعے کے دن ظہر پڑھتے تھے، لیکن اب پروفٹ نے 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھائی. نماز سے پہلے پروفٹ نے سرمن ڈیلیور کیا عربک میں. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ اب فائنلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے لوگ بہت زیادہ خوش تھے. سب لوگ پروفٹ کو اپنا گیسٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی دل نہیں توڑ سکتے. تو پروفٹ نے کہا لیٹ دا کیمل گو. کیمل چلتے 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 قصوہ جو کیمل ہے وہ کس کے گھر کے پاس جا کر رکا؟ صحابی کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری. تو پروفٹ مدینہ میں گیسٹ بھی کس کے بنے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے. سمجھ میں آیا؟ اور جس لینڈ پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمل رکا تھا اس وہ لینڈ کس کی تھی؟ حضرت سہل اینڈ حضرت سہیل، جو کہ 2 آرفن بچے تھے. سمجھ میں آیا؟ یس اور نو؟ پروفٹ کا جو لینڈ ہے وہ سہل اینڈ سہیل، پروفٹ کا جو کیمل ہے وہ سہل اینڈ سہیل کی لینڈ پر رکا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی طرف سے سائن کے طور پر لیا، اور وہاں سے سب سے قریب گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، ان کے گیسٹ بنے. اور لوگوں کی ڈیمانڈ پر لوگوں نے کہا کہ اب اس کو مدینہ النبی کہیں گے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سٹی آف پروفٹ رکھا. پہلے مدینہ کا نام کیا تھا؟ یثرب.
سب کو پتا ہے یہ بات. اب نام کیا ہے؟ مدینہ النبی, سٹی آف پروفیٹ, نبی کا شہر, لیکن بعد میں لوگ اس کو مدینہ ہی کہنے لگے. کیا سب کو انٹروڈکشن سمجھ میں آیا؟ یہ آپ نے 5 سے 6 لائن میں لکھنا ہے, اس کا صرف 1 نمبر ہے, یاد رکھیے گا. اس انٹرو کا کتنے نمبر ہیں؟ 1 مارک. اصل آنسر کس کے اوپر لکھنا ہے؟ ایونٹس آف فرسٹ ایئر پہ, فوکس بھی اسی پر ہوگا. آگے بڑھوں میں, سب کو کلیئر ہے؟ اچھا جی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ آ کر کام کیا کیا؟ جس لینڈ پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمل روکا تھا, پروفٹ نے اس کو سائن کے طور پر لیا. وہ ایک خالی پلاٹ تھا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں مسجد بنانی چاہیے. سہل اینڈ سہیل پروفٹ کو وہ لینڈ فری آف کاسٹ دینا چاہتے تھے, لیکن پروفٹ نے ایکسپٹ نہیں کی کیونکہ وہ 2 آرفن بچے تھے. اس کا جو اماؤنٹ تھا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے, وہ حضرت ابو بکر نے سہل اینڈ سہیل کو پے کیا اور مسجد کے لیے جگہ خرید لی گئی. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ اب مسجد نبوی کے لیے جگہ ہو گئی. اب آپ نے بتانا ہے کہ مسجد کی ڈیٹیلز کیا ہیں, مسجد کن چیزوں کی بنائی گئی. تو آپ نے بتایا کہ مسجد کی جو پلرز ہیں ان کو پلرز کو کس طرح اسٹیبلش کیا گیا؟ ٹرنک آف ڈیٹ پام سے, یعنی کھجور کے جو بڑے بڑے تنے اور بڑے جو اسٹرانگیسٹ ہوتے ہیں ان کو پلر کے طور پر یوز کیا گیا تاکہ وہ مسجد گرے نہیں. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ اس مسجد کی روف, چھت, وہ کس کی تھی؟ لیوز کی, پتوں کی. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ اور اس مسجد کو جو بنایا گیا اس کی جو دیواریں تھیں وہ کس کی تھی؟ ان بیک برکس. ان بیک برک کس کو کہتے ہیں؟ کچی اینٹوں کو. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ پکی اینٹیں نہیں تھی جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہوتی, کچی اینٹیں ہیں. کیا مسجد کا اسٹرکچر سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ پروفٹ کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو کتنی نمازوں کا ریوارڈ ملتا ہے؟ 50,000. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ یہ بات آپ نے لکھ دی. اور پھر آپ نے اسٹوڈنٹس بڑی تھوڑی ڈیٹیل میں یہ بتایا کہ اس مسجد کا رول کیا ہے. کیا اس مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھیں گے؟ یس اور نو؟ کیا اس مسجد کے اندر کوئی نیو ریویلیشن آئے گی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھائیں گے؟ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو کورٹ کے طور پر یوز کر کے انصاف کریں گے؟ یس اور نو؟ مسجد کا رول سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی ڈیلیگیشن ملنے آئے گا تو وہ اسٹے کرے گا یا نہیں کرے گا مسجد نبوی میں؟ یس. پور کمپینینز کے لیے یہ مسجد نبوی کیا ہوگی؟ شیلٹر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بچوں؟ کیا آپ تمام بچوں کو, اچھا کسی کا نکاح ہوگا, کسی کا انتقال ہو جائے گا تو کیا یہ فیونرل پریئر وغیرہ مسجد میں ہوتے ہیں؟ نہیں. اس مسجد کی وجہ سے مسلم امہ میں یونٹی پروموٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک امام کے پیچھے جب مکہ والے اور مدینہ والے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوں گے تو عربز جو آپس میں لڑتے تھے, ٹرائبل ریولری تھی, وہ ختم ہوگی یا نہیں؟ مسجد کا رول سمجھ میں آیا سب کو؟ یس اور نو؟ اور پھر آپ نے مینشن کرنا ہے اصحاب صفہ کے بارے میں. سر یہ اصحاب صفہ کون ہیں؟ اصحاب از دا پلورل آف صحابی. صفہ بینچ کا نام ہے. اس صفہ بینچ کے نیچے پور صحابہ کرام, پور کمپینینز رہتے تھے. ابو ہریرہ واز ون آف them. تو اصحاب صفہ کے بارے میں آپ نے مینشن کیا کہ مسجد کے کارنر میں اصحاب صفہ یعنی پور کمپینینز رہتے تھے جو ہر وقت مسجد میں رہتے تھے, دین سیکھتے تھے. ٹھیک ہے؟ کیا تمام بچوں کو یہ مسجد نبوی کیسے بلٹ ہوئی یہ ساری باتیں کلیئر ہو گئیں؟ کسی اسٹوڈنٹ نے کچھ پوچھنا ہے تو پلیز پوچھ لیں.
پھر میں اگلی بات کی طرف بڑھوں گا. اگر کلیئر ہے تو ذرا ٹائپ کر کے بھیج دیں آل کلیئر, تاکہ مجھے ذرا تسلی ہو جائے ساری باتیں ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں. اگر نہیں سمجھ میں آیا پلیز پوچھیں. چلیں, کافی سارے اسٹوڈنٹس میسج کر رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے, دیٹس گریٹ. ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں پلیز ایکسپلین ون مور ٹائم. تو دیکھو میرے بچے, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتانا ہے پروفٹ نے مدینہ آتے جو مسجد بنائی وہ سہل اینڈ سہیل کی لینڈ پر بنائی. مسجد کے جو پلرز ہیں وہ ٹرنک آف ڈیٹ پالمز کے ہیں, اس کی روف لیوز کی ہے, اور اس کی والز انبیک برکس کچی اینٹوں کی ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کا ریوارڈ 50,000 کے ایکویلنٹ ہے. اور پھر آپ نے مسجد کا رول مینشن کر دیا اور اصحاب صفہ کے بارے میں بتا دیا. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ عباس بیٹا؟ آگے بڑھیں. چلیں گڈ. اب اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ نے بتانا ہے اذان کے بارے میں کہ بھائی اذان کیسے انٹروڈیوس ہوئی. آپ سب کو اسٹوڈنٹس پتا ہے کہ مکہ میں تو مسلمان اوپنلی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. سب کو یہ بات پتا ہے یا نہیں؟ مکہ والے تو الاؤ نہیں کرتے تھے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ میں سیٹل ہو گئے, مسجد بن گئی. ان مدینہ مسلمس can implement on their religion freely without any pressure, yes or no? تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا مجھے ذرا مشورہ دیں, سجیشن دیں کہ ہم مسلمانوں کو نماز کی طرف کیسے بلائیں, کس طرح ہم کال کریں مسلمانوں کو نماز کے لیے. تو کچھ صحابہ نے سجیسٹ کیا کہ وی شوڈ برن فائر, نماز سے پہلے ہم اونچی جگہ پر آگ لگا دیں, آگ جلائیں, لوگ فائر دیکھیں, ان کو پتہ چل جائے بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے. بٹ پروفٹ ڈڈ ناٹ ایکسپٹ دس سجیشن, ہی واز ناٹ سیٹسفائیڈ, کیونکہ اس میں آگ کے پوجنے والوں سے ریزیمبلنس ہے یا نہیں ہے, یس اور نو؟ پھر کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ وی شوڈ بلو دا ہارن, ہمیں کیا کرنی چاہیے, گھنٹیاں بجانی چاہیے. پھر کچھ لوگوں نے سجیسٹ کیا وی شوڈ رنگ دا بیل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not satisfied, he did not accept these two suggestions too. کیوں؟ کیونکہ اس میں جیوز اور کرسچنز کے ساتھ ریزیمبلنس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ اپنی عبادت گاہ کی طرف, ورشپ پلیس کی طرف لوگوں کو کیسے بلاتے ہیں, ہارن کو بلو کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے رنگ بیل کرتے ہیں, گھنٹیاں بجاتے ہیں. پروفٹ نے یہ سجیشن بھی ایکسپٹ نہیں کیا. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ آگے بڑھیں. اب ایک دفعہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن زید انصاری, مدینہ میں رہنے والے صحابی ہیں. نام ذرا مجھے ٹائپ کر کے بھیج دیں آپ, حضرت عبداللہ بن زید انصاری. یہ نام ٹائپ کر کے بھیجیں تاکہ آپ سب کو یاد ہو جائے یہ نام. حضرت عبداللہ بن زید انصاری, حضرت عبداللہ بن زید انصاری. ٹھیک ہے. انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک فرشتے آئے اور ان کو کیا سکھائے, ورڈز آف اذان. انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا ڈریم شیئر کیا کہ میسنجر آف گاڈ, لاسٹ نائٹ اینجل کیم ان مائی ڈریم اینڈ ہی ٹاٹ می دیز ورڈز. پوری اذان انہوں نے سنائی. کیا اذان ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا اللہ کی گریٹنس آ گئی؟ یس اور نو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, کیا شہادہ آ گیا؟ یس اور نو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, کیا پروفٹ ہڈ آ گئی؟ یس اور نو؟ حی علی الصلاۃ, کم ٹو پریئر, کیا نماز کے بارے میں جس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ حی علی الفلاح, کم ٹو سکسیس, کیا کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا اگین گریٹنس آف گاڈ ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ, کیا توحید اذان میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو پروفٹ نے جب یہ ورڈ سنے, پروفٹ نے کہا the words are full of meaning. پروفٹ نے کہا اسی طرح اذان دی جائے گی. عبداللہ یہ الفاظ آپ سکھائیے بلال کو. حضرت بلال نے عبداللہ سے ورڈ سیکھے, کیونکہ بلال کی آواز لاؤڈ بھی ہے اور بلال کی آواز خوبصورت بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت بلال نے اذان دی. عمر نے یہ الفاظ سنے جب اذان کے, تو عمر آ کے پروفٹ سے کہتے ہیں او میسنجر آف گاڈ, last night angel taught me the same words.
جو ابھی عبداللہ جو حضرت بلال نے کہے. تو پروفٹ نے عمر سے کہا عمر کیا آپ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا؟ عمر نے کہا جی. کہا آپ کی طرح عبداللہ نے بھی یہ خواب دیکھا. اب کنفرمیشن ہو گئی یا نہیں عمر سے؟ تو اب جب عمر نے بھی خواب دیکھا، حضرت عبداللہ نے بھی خواب دیکھا، تو پروفٹ نے کہا آج کے بعد اذان اسی طرح دی جائے گی. کیا آپ تمام بچوں کو سمجھ میں آیا اذان کیسے انٹروڈیوس ہوئی؟ آج تک اذان اسی طرح دی جا رہی ہے، یس اور نو؟ یہ ہو گیا ہمارا پیراگراف 2 کمپلیٹ. آسان یا مشکل یہاں تک سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی بیٹا ذرا جلدی جلدی مجھے جواب دے دیں سب اسٹوڈنٹس. 1 سے 2 منٹ کا ہم بریک بھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پیراگراف 3 اور 4 ڈسکس کریں گے. یہ 2 منٹ کا بریک آپ کو کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ آپ تمام اسٹوڈنٹس پانی بھی پی لیں، تاکہ اگلی جو بات میں کروں وہ آپ کو سمجھ میں آئے. سر بول تو آپ رہے ہیں پچھلے 40 منٹ سے، پیاس ہمیں کیسے لگے گی؟ تو بھائی آپ جین جی بھی تو ہیں، جین جی کا یہی معاملہ ہے، ان کو پیاس لگ جاتی ہے میرے دوست، کیا کریں آپ. بنا کچھ کیے جین جی تھک جاتی ہے. تو اس لیے بریک دینا تو ضروری ہے. کیا خیال ہے اسٹوڈنٹ؟ کریم بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ بریک دینا چاہیے نا؟ عبد الرافع بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا جی آگے بڑھیں اب ہم اسٹوڈنٹس، اسٹارٹ کریں. چلیں گڈ. اچھا جی اب اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے بردرہڈ کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو بیٹا پتا تھا ٹرائبل رائولری کے بارے میں، ٹھیک ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی یہ اوس اور خزرج یہ 2 بڑے ٹرائبز ہیں جو رہتے ہیں کہاں پر؟ مدینہ میں. اور یہ ٹرائبز اکثر لڑتے رہتے ہیں، یہ اوس اور خزرج. اور ان کی لڑائیاں کرواتے کون ہیں؟ ان کی لڑائیاں کرواتے ہیں جیوز. لہٰذا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے اوس اور خزرج کی لڑائیوں کو ختم کروا دیا، یعنی مدینہ کے لوگ آپس میں مل کر رہنے لگے. یہ بات کلیئر ہوئی؟ صحیح ہے. اب مدینہ کے لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے کیونکہ پروفٹ لیڈر ہے، پروفٹ نے لڑائیاں رکوائی. لیکن ایک پرابلم ہے کہ بھائی ابھی ابھی مہاجرین ہجرت کر کے مہاجرین آئے ہیں مکہ سے مدینہ. ان کا بزنس، ان کا گھر، ان کی فیملی یہ سب کہاں پہ تھی؟ مکہ میں. اب مکہ سے مدینہ آنے کے بعد یہ مہاجرین ہیں پینی لیس. کیا کریں اب؟ تو اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بردرہڈ اسٹیبلش کیا. یہ اوس اور خزرج بعد میں کیا بن گئے؟ انصار. نہ صرف ان کی لڑائیاں ختم ہو گئیں بلکہ ان دونوں نے مل کر باہر والوں کی، مہاجرین کی مدد کی. اور یہ کیا کہلائے؟ ہیلپرز، انصار. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ مدد کرنے والے کہلائے. یہ بات کلیئر ہوئی؟ انصار، انصار کا مطلب ہیلپرز ہوتا ہے کیونکہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے مہاجرین کی ہیلپ کی. اب ذرا ہم سمجھتے ہیں ڈیٹیلز. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 45 امیگرینٹس یعنی مہاجرین اینڈ 45 ہیلپرز انصار کو گیدر کیا. کس صحابی کے گھر پر؟ حضرت انس کے گھر پر. نام کیا ہے صحابی کا؟ حضرت انس بن مالک. اب آپ لوگوں کے پاس میرے نوٹس ہیں آلریڈی، ان نوٹس میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کس صحابی کو کس کا بردر بنایا گیا. پروفٹ نے ایک مہاجر ایک انصار بھائی بنایا. جیسے کہ حضرت ابو بکر ان کو بھائی بنایا کس کا؟ حضرت خارجہ بن زید کا. ابو بکر کون ہے؟ مہاجر. خارجہ کون ہے؟ انصار. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. پروفٹ نے حضرت عمر کو بھائی بنایا کس کا؟ حضرت اتبان کا، اتبان بن مالک کا. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟ اتبان کون ہے؟ انصار. عمر کون ہے؟ مہاجر.
پروفٹ نے حضرت عثمان کو بھائی بنایا کس کا؟ حضرت اوس بن ثابت کا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اور جو اگزامپل آپ نے لکھنی ہے اپنے آنسر میں وہ کون ہے؟ پروفٹ نے ایک مہاجر جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن اوف، ان کو بھائی بنایا کس کا؟ حضرت سعد بن ربی کا. اور یہ اگزامپل آپ نے ان کی لکھنی بھی ہے. صحیح ہے بیٹا؟ عبد الرحمن بن اوف مہاجر ہے، سعد بن ربی انصار میں سے. سعد بن ربی ون آف دا ریچسٹ کمپینین تھے انصار میں سے. انہوں نے آفر کی عبد الرحمن کو کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو 2 حصوں میں سپلٹ کر رہا ہوں. آئی ایم سپلٹنگ انٹو 2. میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ کا. میرے پاس فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 80 کروڑ ہیں، 40 کروڑ آپ کے. کوئی ایسی ہیلپ کرے گا کسی کی؟ سعد بن ربی نے کی. یعنی جو کوئی میری سیونگ ہے نا وہ آدھی آپ کی. یہ کس نے کہا؟ حضرت سعد نے عبد الرحمن بن عوف کو. اب ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا ہم تو بولتے ہیں یار زبردست مزے ہو گئے، کچھ بغیر محنت کیے آدھی پراپرٹی اگلے کی مل رہی ہے. لیکن وہ بھی تو مہاجر تھے، ان کی بھی تو ٹریننگ پروفٹ نے کی ہے. عبد الرحمن بن عوف نے اس آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ربی کے لیے دعا کی اور کیا کہا؟ may Allah put blessing in your wealth. اے میرے بھائی سعد، اللہ تعالیٰ آپ کی دولت میں اور برکت دے. اگر آپ میری ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو میری ہیلپ اس طرح آپ کریں کہ جسٹ ٹیک می ٹو مارکیٹ پلیس. مدینہ میرے لیے نیا شہر ہے، مجھے نہیں پتا مدینہ میں بزنس کہاں ہوتا ہے، آپ مجھے بزنس سکھانا مطلب اس مارکیٹ میں لے جائیے. جیسے اگر کوئی کراچی میں آئے تو مجھے بتاؤ سعودی عرب سے یا لاہور سے کوئی کراچی میں اگر سیٹل ہو جائے تو کیا اس کو پتا ہوگا کہ بھائی ساری ہول سیل پر چیزیں اس کو صدر میں ملیں گی کراچی میں؟ لیکن ایک کراچی کا بندہ اس کو گائیڈ کر سکتا ہے نا، بھائی صدر میں اشرف صاحب سے جا کے ملنا، میرا ریفرنس دے دینا، آپ کو بہت اچھے لیپ ٹاپس یہاں سے مل جائیں گے. کر سکتے ہیں نہیں؟ تو اسی طرح حضرت سعد بن ربی نے عبد الرحمن بن عوف کی ہیلپ کی. ان کی مدد سے وہ بنو کینوکا کی جیو کی ایک جیوش مارکیٹ میں گئے اور وہاں جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اولیو آئل اینڈ چیز سیل کرنا شروع کی اور اس طرح وہ کیا ہو گئے؟ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ یس اور نو؟ کیا تمام بچوں کو سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے انصار صحابہ کرام جو تھے انہوں نے مہاجرین کو آفر کی ہم آپ کو اپنے اورچرڈز میں کیا بناتے ہیں؟ پارٹنر. مہاجرین نے منع کر دیا تو پھر انصار نے کہا کہ چلو اگر آپ پارٹنرشپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہم آپ کو اپنے اورچرڈز میں جابز دے دیتے ہیں، آپ ہمارے اورچرڈز کو لک آفٹر کیجئے گا، ان ریٹرن ہم آپ کو ڈیٹس دے دیں گے، آپ کا بھی کام ہو جائے گا، ہمارے بھی اورچرڈز کو لک آفٹر کرنے کے لیے ہمیں بندہ مل جائے گا. سمجھ میں آیا کیسے بردرہڈ اسٹیبلش ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک بات اس سے بڑھ کر بتاؤں، حضرت سعد بن ربی نے یہ بھی کہا عبد الرحمن سے، عبد الرحمن آپ کی فیملی کہاں پر ہے؟ مکہ میں. میری فیملی یہاں ہے، میری 2 وائفز ہیں، میں اپنی وائف میں سے ایک کو ڈائیورس دے دیتا ہوں. ان کا ویٹنگ پیریڈ کتنے منتھس ہوگا؟ 3 منتھس. جب یہ ویٹنگ پیریڈ گزر جائے گا، 3 منتھس گزر جائیں گے، کیا اب وہ میری وائف رہیں گی؟ آپ بتائیے بچوں، یس اور نو؟ اب وہ میری وائف نہیں رہیں گی، ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا. تو پھر آپ ان سے شادی کر لیجئے گا، آپ کو فیملی سپورٹ بھی مل جائے گا. کیا عبد الرحمن بن عوف نے یہ آفر ایکسیپٹ کی؟ نہیں. سمجھ میں آیا بچوں؟ کس زبردست اگزامپل سیٹ کی یا نہیں کی انصار نے مہاجرین کی؟ اچھا ان ریٹرن مہاجرین بھی انصار کے اوپر برڈن نہیں بنے، تھوڑے ہی ٹائم میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے. جیسے وہ ان کو اورچرڈز کا پارٹنر بنا رہے، انہوں نے آفر ایکسیپٹ نہیں کی، ہاں جاب کر لی. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا مہاجرین سینئر تھے، انہوں نے ان کو دین سکھا دیا کیونکہ انصار نیو کنورٹ تھے. سمجھ میں آیا بردرہڈ کیسے اسٹیبلش ہوا میرے بچوں؟ کیا آگے بڑھیں اب ہم؟ آخری بات جو اب ہمیں کرنی ہے وہ ہے چارٹر آف مدینہ پر. کس پر ہے میرے بچے؟ چارٹر آف مدینہ. پھر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ. دیکھو بیٹا اب تک تو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں ختم ہو گئی ہے نا، اوس خزرج کی لڑائیاں ختم ہو گئی یا نہیں؟ یہ انصار بن گئے.
مہاجرین انصار کی لڑائیاں ختم ہو گئی یا نہیں؟ یس اور نو؟ اب آ جاتے ہیں بھائی، سر مدینہ کے اندر تو مسلمز بھی رہتے ہیں، یس اور نو؟ سر مدینہ کے اندر تو نان مسلمز بھی رہتے ہیں، یس اور نو؟ اب اگر ہم ان نان مسلمز کی کیٹیگریز ہی دیکھیں تو وہ کتنی ہیں؟ میں آپ کو ابھی ذرا بتا دیتا ہوں. ان نان مسلمز کی کیٹیگریز میں کیا جیوز ہیں؟ پھر جیوز کے 3 بڑے ٹرائبس، کیو این کیو، بنو کینوکا، بنو نذیر، بنو قریظہ. کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد آؤٹ ورڈلی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لیکن obviously مسلمان تو نہیں ہیں، کیا ایک گروپ ہپوکریٹس ہے یا نہیں ہے، منافقین؟ کیا یہاں پر کرسچنز تھے یا نہیں تھے؟ اب اگر آپ سوچیں تو یہ جیوز کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ توریت. یہ کرسچنز کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ انجیل. ان کے نبی حضرت موسیٰ، ان کے نبی حضرت عیسیٰ. ٹھیک ہے، تو کیا لڑائی؟ اب مسلمان پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، یہ کہاں عبادت کرتے ہیں؟ مسجد میں. جیوز کہاں ورشپ کرتے ہیں؟ سینیگوگ میں. کرسچنز کہاں ورشپ کرتے ہیں؟ چرچز میں. بھائی کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ ڈفرنٹ پاپولیشن ہے یا نہیں ہے مدینہ میں؟ تو اب یہ سب مل کر کیسے رہیں؟ اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر اور ٹریٹی سائن کی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ چارٹر آف مدینہ، ٹریٹی آف مدینہ. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ہمیں یہ بریفلی لکھنا ہے. جب ہم لوگ یہ 10 مارکس کا پڑھیں گے تب میں اس میں آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا جو میں ابھی اسکپ کر رہا ہوں. ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اسکپ، کیونکہ چارٹر آف مدینہ کے اس میں صرف اور صرف 3 مارکس ہیں. جب 10 نمبر کا ہوگا تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. پہلے یہ بتاؤ چارٹر آف مدینہ سائن کیوں کی؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ریزن سمجھ میں آیا سب کو؟ ڈفرینٹ پاپولیشن کی وجہ سے. صحیح ہے نا؟ اچھا جی، پھر ہم بات کریں گے کہ اس چارٹر آف مدینہ کے کلوزز کیا ہیں. تو اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جیوز، کرسچنز، مسلمز یہ سب اپنے ریلیجن پر فریلی امپلیمنٹ کریں گے. مسلمان جیوز کو فورس نہیں کریں گے، جیوز مسلمز کو فورس نہیں کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کا ریلیجن ایکسپٹ کریں. ایم آئی کلیئر؟ اگر جیوز کی لڑائی ہوئی، اگر جیوز کی آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، جیوز کو کوئی ڈیسیجن لینا ہے، تو جیوز ڈیسیجن لیں گے اپنی کتاب توریت سے، کیونکہ وہ توریت کو پڑھتے ہیں. مسلمان قرآن سے فیصلہ کریں گے، کرسچن انجیل سے کریں گے. ریلیجیس فریڈم ملا؟ یس اور نو؟ دیکھو بیٹا، جیوز جہاں ورشپ کرتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کا نام ہے سینیگوگ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جیوز سینیگوگ میں ورشپ کریں گے، کرسچنز چرچ میں، اور مسلمان مسجد میں. کوئی ایک دوسرے کی مسجد اور سینیگوگ یا چرچ کو، ورشپ پلیس کو ڈیمولش نہیں کرے گا. بتاؤ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ریلیجیس فریڈم دے رہے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مسلمان مرد کرسچن ویمن یا جیوش ویمن سے کیا کر سکتے ہیں؟ بزنس کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں بیٹا؟ کیا عبد الرحمان بن عوف نے بنو کینوکا کی مارکیٹ میں جا کر بزنس کیا یا نہیں کیا؟ کیا خود پروفٹ نے لون لیا یا نہیں لیا؟ پروفٹ نے اجازت دی کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتی ہیں؟ میرج، شادی. آ گئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی؟ آج کل اگرچہ اسکالرز کا فتویٰ یہ ہے کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ موسٹلی اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی بس کرسچن لگا دیتے ہیں، لیکن موسٹلی ہوتے ایتھیسٹ ہیں. تو بہرحال وہ ایک الگ فتویٰ ہے، لیکن اس دور میں موسٹلی اللہ کو ماننے والے تھے، وہ تھیسٹ تھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال پروفٹ نے شادی کرنے کی بھی اجازت دی، بزنس کرنے کی بھی اجازت دی، لون بھی لیا. ٹھیک ہے، پروفٹ نے کیا کہا؟ اگر مدینہ پر اٹیک ہوتا ہے تو سب مل کر مدینہ کو کیا کریں گے؟ ڈیفینڈ کریں گے. جیوز بھی، کرسچنز بھی، مسلمز بھی، کیونکہ مدینہ سب کا گھر ہے. سمجھ میں آیا؟ مسلمز کے اینیمیز کون ہیں؟ قریش. لہذا جیوز اینڈ کرسچنز قریش کا ساتھ نہیں دیں گے. جو جیوز کے اینیمیز ہیں ان کا ساتھ مسلمان نہیں دیں گے. یعنی ایک دوسرے کے اوپوننٹ کا ساتھ نہیں دینا، مدینہ والے مل کر رہیں گے. سمجھ میں آیا اسٹوڈنٹس؟
اگر ڈسپیوٹ ہو گیا, اگر کیا ہو گیا, ڈسپیوٹ, اور جیوز اپنی کتاب سے فیصلہ نہیں کر سکے, کرسچنز اپنی کتاب انجیل سے فیصلہ نہیں کر سکے, تو فائنل ڈیسیجن ول بی ٹیکن بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں گے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. کون ہوں گے میرے بچے؟ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. سمجھ میں آئی بات؟ اور ان ساری کلوزز پر سارے مسلمانوں نے اور نان مسلم سب نے سائن کر لیا. اس طرح کچھ مہینوں تک مدینہ میں پیس مینٹین رہا. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ دا چارٹر آف مدینہ؟ سب کو کیا یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا؟ بس یہ کانٹینٹ آپ نے لکھ دینا, 3 مارکس کے لیے اتنا کانٹینٹ ابھی کافی ہے. جب ہم ڈیٹیل میں چارٹر آف مدینہ پڑھیں گے تب میں آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں بتاؤں گا کہ بھائی جو ہے وہ جیوز کی کیا ایکسپیکٹیشنز تھی, جیوز کا کیا اسٹیٹس تھا, وہ ساری چیزیں ہماری نیکسٹ کلاس کا ٹاپک ہوگا جب ہم چارٹر آف مدینہ پڑھیں گے. کیا سب کو اے پارٹ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اب ہم بی پارٹ کریں گے. جی, کہ تمام بچوں کو اے پارٹ کلیئر ہے؟ ویری گڈ. اب ہم ذرا جو ہے وہ اس کا بی پارٹ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آئی ول اینڈ دس سیشن. دیکھو ذرا بی پارٹ ہم نے کیا دیکھا تھا. 2022 میں ہمارے پاس کیا سوال آیا, پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں. اچھا ایک منٹ رکو ذرا, میں ذرا پاس پیپر اوپن کر دوں. پہلے 2022 والا ہم پیپر دیکھتے ہیں, ایک بچہ اس کا بی پارٹ سالو کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ جو ہے وہ 2025 والا بھی بی پارٹ انشاءاللہ آج ہی سالو کر لیں گے. جسٹ اے منٹ, میں ذرا اوپن کر رہا ہوں. 2022 اکتوبر نومبر, دیکھو کیا بی پارٹ آیا ہوا ہے. یہ آ گیا. واٹ کوڈ بی, تو 5 ہے نا, کویسچن نمبر 5. 4 ہمیں دیکھنا ہے جو ہم نے ابھی ایک ٹاپک کیا ہے. جسٹ اے منٹ بیٹا, یہ رہا. Write an account of the first action taken by the Prophet sallallahu alaihi wasallam to establish a Muslim community in Medina. A part کر لیا نا, اب اس کا بی پارٹ کیا ہے ذرا ریڈ کر لیں گے آپ بی پارٹ. عبداللہ جی ذرا ریڈ کیجیے گا یہ بی پارٹ. کوئی بھی ایک بچہ ریڈ کر لے. عبداللہ جو ہے وہ آپ ریڈ کر لیں, الشبہ آپ ریڈ کر لیں. چلیں. How might Muslims today follow the example of the community in Medina to make their own community stronger? بہت دھیان سے ابھی ذرا بی پارٹ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ہونے کے باوجود مدینہ میں پیس مینٹین کیا یا نہیں کیا. تو ایگزامینر نے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ آج مسلمان اپنی کمیونٹی کو کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. مجھے بتاؤ, انڈیا میں کیا مسلمان اور ہندو رہتے ہیں؟ پاکستان میں کیا ہندو اور مسلم دونوں رہتے ہیں؟ یس اور نو؟ کچھ کرسچنز بھی رہتے ہیں یا نہیں رہتے پاکستان میں؟ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, وہ بھی کرسچن ہے, پڑھ رہے ہیں نا. اچھا بھائی, اب مجھے بتاؤ, اگر مسلمان چرچ کو گرائیں گے تو یہ چیز کرسچن برداشت کر پائیں گے؟ اگر آپ کے اندر ریلیجیس ٹالرنس نہیں ہوگا, اگر ہم لوگ مندر کو ڈیمولش کریں گے, ٹیمپلز کو گرائیں گے, تو مجھے بتاؤ کیوس ہوگا یا نہیں؟ یس اور نو؟ تو بھائی آپ نے کیا سیکھ لیا؟ ریلیجیس ٹالرنس. کیا آپ, اچھا اگر ریلیجیس ٹالرنس ہوگا مسلمز میں, یا اسی طرح انڈیا میں لوگ بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, ذرا سا الیکشن ہونے والا ہو تو وہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو مجھے بتاؤ, اگر ان کے اندر ریلیجیس ٹالرنس آ جائے تو کیا کمیونٹی اسٹرانگ ہو جائے گی؟ یس اور نو؟ کیا آپ تمام بچوں کو یہ امپورٹنٹ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا بھائی, کیا مدینہ میں مسلمز نے جیوز کی رسپیکٹ کی, ان کے ساتھ مل کر بزنس کیا یا نہیں کیا؟ ان سے لون لیا تو ٹائملی ریٹرن کیا یا نہیں کیا؟ تو پروفٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم بھی نان مسلم کے ساتھ مل کر بزنس کر سکتے ہیں. اس بیس پر چیٹ کرنا کہ وہ نان مسلم, اس کا ریلیجن ڈفرینٹ ہے, حرام ہے, اسلام میں منع ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یس اور نو؟ تو مجھے بتاؤ, اگر آپ ان کے ساتھ مل کر بزنس کرو گے
آپ کی کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ نہ کرے اگر کوئی کرسچن یا اگر کوئی دوسرے ریلیجن کا بندہ غریب ہے، نیڈی ہے، ضرورت مند ہے، تو کیا ہم چیریٹی صدقہ کر کے ان کی بیسک نیسیسٹیز پوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے لیے شیلٹر ارینج کریں، گروسری لے کر دے دیں؟ یس اور نو؟ کمیونٹی اسٹرانگ ہوگی؟ یس اور نو؟ سمجھ میں آیا بی پارٹ؟ کیا مہاجرین کو انصار نے جابز آفر کی یا نہیں کی؟ تو ہماری کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا ہم جاب لیس لوگوں کو جاب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم لوگوں کو جابز دیں گے تو کیا وہ کرائم ریٹ کم ہوگا؟ کرائم ریٹ کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے گا مجھے ذرا، یس اور نو؟ تو اس طرح آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کو کیا کر سکتے ہیں، اسٹرانگ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے یا کوئی پریشان ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کی تکلیف کو بالکل ایسے ہی فیل کریں جیسے ہم تکلیف میں، اس کی جتنی ہو سکے اس کی ہیلپ کریں، اس کو اچھے سجیشنز دیں. That is how we can build our community stronger, as Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did in the first year of Medina. کیا تمام بچوں کو یہ بی پارٹ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اگر کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی کلاس ہے تو پلیز وہ ذرا کلاس جوائن کر لے. میں 2 منٹ میں آپ کو ایک اور بی پارٹ کراؤں گا اور اس کے بعد I will end this session. ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ایگزامینر نے آپ کو ایک چھوٹا بہت آسان سا بی پارٹ دیا. وہ بی پارٹ کیا ہے ذرا دیکھو، بہت ہی آسان سا بی پارٹ ہے. بھائی، what is the significance of the Prophet establishing the masjid as the first task after hijrah? پروفٹ نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد کیوں بنوائی؟ تاکہ لوگ آ کر اس میں نماز پڑھیں، غریب لوگوں کے لیے یہ شیلٹر ہو، تاکہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو سکے، تاکہ اس کی وجہ سے یونٹی، بردرہڈ، ایکویلٹی پروموٹ ہو، تاکہ ڈیلیگیشنز آ کر اسٹے کر سکیں اس مسجد میں، تاکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو کورٹ کے طور پر یوز کریں. سمجھ میں آئی بات اسٹوڈنٹس؟ کیسے یہ بی پارٹ اٹیمپٹ کرنا ہے؟ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ جی صفا بیٹا، آپ کو میں ساری ڈیٹیل آپ مجھے میسج کر دیں گے نا. آپ کی جب رجسٹریشن ہو جائے گی، آپ نے جس سینٹر سے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے، تو پھر آپ کی جب رجسٹریشن ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو نوٹ ساری چیزیں میں پرووائڈ کروں گا، بے فکر رہیں آپ. ٹھیک ہے بیٹا؟ کیا سب کو یہ بی پارٹ بھی کلیئر ہو گیا ہے؟ چلیں، آج ہم نے ایک ٹاپک پڑھا، ایونٹس آف فرسٹ ایج، اس کے 2 بی پارٹس کیے، لائف ان مدینہ کی سیکوینس کو انڈرسٹینڈ کیا، اور اس سے پہلے پروفٹس ریلیشن وتھ قریش پڑھا، ان مکہ بھی ان مدینہ بھی. صحیح ہے نا بیٹا؟